سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ جو بندہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے اس کو 5 بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری لگ سکتی ہے، اور اگر اس کو ایک بیماری لگ جائے ان 5 میں سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ حالت حیض میں بیوی کے قریب مت جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ ایسا خون ہوتا ہے، اس خون کے اندر عورت کو نماز بھی معاف ہوتی ہے، روزہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن روزہ بعد میں رکھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں جب اتنی بڑی بڑی عبادات اس بیماری کے اندر یعنی کہ حالت حیض کے اندر عورت کو معاف ہے، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی عبادت، تو پھر ہم مصری تو بڑے دور کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ بات جان لے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم مصری کرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، جو طب کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں۔ آج کی سائنس اس بات کو مان چکی ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اس کی جو خون کی رگیں ہیں، جو خون آ رہا ہوتا ہے عورت کو حالت حیض کا، وہ ایک ترتیب سے آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس دوران ہم مصری کر لی جائے تو یہ خون میں شدت آ جاتی ہے، جس شدت کی وجہ سے جو خون کی نالی ہے وہ پھٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو خون کی نالیاں ہیں وہ پھٹ سکتی ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا ہے اس سے شرمگاہ سے لے کے رحم تک ایک نالی جاری ہوتی ہے، بعض دفعہ خون کی نالی ہوتی ہے، کسی اور قسم کی نالی ہوتی ہے جس کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ خراش ایسی خارش ہو جاتی ہے، صرف عورت کو نہیں ہوتی بلکہ مرد کو بھی خارش ہوتی ہے۔ یعنی کہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں، وہ گندا خون ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے قُلْ هُوَ أَذًى، وہ گندگی ہے، ایسا گندا خون ہوتا ہے جو بدبودار ہوتا ہے، جس سے بلکہ عورت کو نقصان نہیں ہوتا، عورت کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے بلکہ اس سے مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک شخص کو جانتا تھا جو جس نے حالت حیض میں کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، تو یقین مانے جب تک میری اس سے جان پہچان نہیں، میرا اس سے تعلق رہا، تو اس کی شرمگاہ کے اندر ایسا مرض لاحق ہو گیا، وہ بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا لیکن اس کو اس کا علاج نہیں ملا۔ اور یہ جگہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کا صحیح سر کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہے، بھئی کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حالت حیض میں ہم مصری کی جائے تو جہاں عورت کو نقصان ہوتا ہے، اس کی رگیں پھٹ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کو خارش ہو جاتی ہے، اور اس قدر جراثیم اس کے ہوتے ہیں، خارش اس قدر ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے نا یہ پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، پیشاب کی نالی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور جو اس کا علاج کرنا ڈاکٹر حضرات کے لیے، اطباء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین مانے اور جو خواتین ہیں وہ اس بات کو جانتی ہے کہ جب عورت کو ماہواری آتی ہے تو اس کا جو رحم کا پردہ ہوتا ہے وہ الٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی خون نکل رہا ہوتا ہے، تو اس دوران عورت کے جسم میں بہت شدت سے درد ہو رہا ہوتا ہے۔ عورت آپ دیکھتی ہوگی جن کی بیویاں ہیں، جن کو حالت حیض ہوتا ہے، وہ عورتیں حالت حیض میں نڈھال ہو جاتی ہے درد کی وجہ سے، اور بعض دفعہ پریشان ہوتی ہے درد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، کمر میں درد ہوتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حالت کے اندر اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ بلکہ آج کے ڈاکٹر حضرات یہی بات کہتے ہیں، جو بندہ حالت حیض میں ہم مصری کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو جو ازدواجی تعلق میں یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں، میں کیا کیا آپ کو بتاؤں کروں۔ بعض دفعہ جو رحم جو ایسا مرحلہ لاحق ہو جاتا ہے، انسان اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسی سی بیماری لگ جاتی ہے، تو جیسے رحم کی سوجن ہوگی، جلن ہوگی، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بچہ بھی بعض دفعہ پیدا نہیں ہوتا، باج پن کا مرض بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دوران عورت کے قریب نہ جاؤ، لیٹ سکتے ہیں، گلے مل سکتی، لیکن ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس سے کہا گیا موٹا کپڑا پہن لے، جس سے کسی قسم کا بھی فائدہ حاصل کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حالت حیض میں عورت کے قریب نہیں جانا چاہیے انسان کو، بلکہ لیٹ سکتا ہے، کھانا پکا سکتی ہے، تمام مراحل کے کام کر سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ کہ اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم۔